السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو محمد بلال خان کے بارے میں ہے۔ ان کے ایک بہت خوبصورت شعر سے اپنی بات کا آغاز کروں گی۔ تو بھی جائے گا چھوڑ کر ہم کو، تو بھی جائے گا چھوڑ کر ہم کو، ہم تیرے بعد کس کو روئیں گے۔ وہ ایک بہترین شاعر تھا، ایک صحافی، ایک ذہین طالب علم، ایک نعت خواں، ایک عاشق رسول، ایک محب وطن ساتھی، ایک باوقار مسلمان، ایک پاکستانی، ایک نوجوان جسے ہم نے کھو دیا۔ 22 سال کی بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا نام کمایا، بہت بڑے بڑے کام کر دکھائے۔ آج کل کی اس عمر کے لڑکے ٹک ٹاک پر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی، اپنے دین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل رہا، سختی سے اسلام کے اصولوں پر کاربند رہا، جتنا بھی جیا خوب جیا۔ آج اسے گزرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، لیکن اسے یاد کر کے آج بھی آنسو نکل آتے ہیں، دل تڑپتا ہے، روتا ہے، اور یہ سلسلہ غم بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے قاتل اب بھی آزاد ہیں، تو چین کیسے آئے۔ کتنا اچھا انسان تھا، بہت ذہین، حق گو، بہادر، مخلص۔ اگر کبھی کہیں ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی تو وہ پہلی آواز بلال کی ہوتی تھی۔ ہر کسی کا ساتھ دینے والا، بلا معاوضہ لوگوں کے کام آنے والا۔ کہاں ہوتے ہیں آج کے دور میں ایسے بندے؟ اپنے ملک، اپنے دین، اپنی فوج کے بارے میں کچھ غلط سننا پسند نہیں کرتا تھا، ہاں مگر کچھ تلخ باتیں جو کہ اس کی تنقید کا نشانہ بنے بغیر نہ رہتی تھیں، جس پر اس کے دوست، اس کے فالوورز بھی اسے تنقید کا نشانہ بناتے۔ کوئی اس کی فکر میں اسے سمجھاتا اور کوئی اس سے اختلاف رکھنا شروع ہو جاتا تھا، مگر وہ بے باک نڈر سپاہی، اسلام کا مجاہد، کبھی حق بات کہنے سے نہ چوکا، نہ گھبرایا، اور ہر واقعہ، ہر کہانی منوعاً لوگوں کے گوش گزار کر دیا کرتا تھا۔ بغیر دوست اور دشمن کا فرق جانے وہ ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھتا تھا۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر تقریباً 19,000 فالوورز، یوٹیوب پر تقریباً 60,000 فالوورز رکھنے والا، فیس بک پر 43,000 فالوورز اور انسٹاگرام پر 1650 فالوورز رکھنے والا شخص آج بھی اپنے لیے انصاف کا منتظر ہے۔ اس پر 17 وار کیے گئے ایک تیز دھار خنجر سے ظالموں کا شاید اس کا دل ہی نکال لینے کا ارادہ تھا۔ اس کے چاہنے والے سراپے سوال ہیں، کہاں جائیں، کس سے پوچھیں، کس سے فریاد کریں، کون دلائے گا بلال کو انصاف۔ بدقسمتی سے یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، ہم یہاں بس اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے ہیں۔ یہاں سچ بولنے والے کی آواز کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم انصاف کا تقاضا کریں، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف فراہم کرے۔ جو معاشرہ اپنے شہریوں کو جان و مال کا تحفظ نہ دے سکے، انفیکٹ ان کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا ازالہ نہ کر سکے، وہ کبھی بھی تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی معاشرے میں انصاف ہوگا تو ہی وہاں سب ٹھیک ہوگا، سب اچھا ہوگا، لیکن اگر کسی معاشرے میں انصاف نہیں تو وہاں کچھ نہیں۔ چاہے وہ آسیہ ملعونہ کا کیس ہو، ملک میں نفاذ اردو کی کوشش، یا کوئی سوشل ایشو، ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز بلال خان کی تھی، جو کہ اب خاموش کروا دی گئی۔ اگر آج بلال خان ہمارے ساتھ ہوتا تو کشمیریوں کے حق میں اٹھنے والی سب سے پہلی آواز بلال خان کی ہوتی۔ بہت افسوس کہ ہمارے ذہنوں کی، ہمارے احساسات کی ترجمانی کرنے والا بلال خان اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن ہم اب بھی منتظر ہیں کہ کاش ہماری ریاست، ہماری فوج، ہمارے ادارے اس کے لیے کچھ کریں۔ جو کہیں بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اس کے قاتل اب تک نامعلوم ہیں۔ کیوں؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے ہماری فوج کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے ایک فون کال کو ٹریس کرنا، اس کا نمبر پتہ چلانا کہ وہ کس کے استعمال میں تھا، کون تھا جو کال کر کے بلا کر اسے قتل کر گیا، اور اسے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا۔ کسی سے اختلاف رکھنا
آپ کا، میرا، ہم سب کا حق ہے، لیکن اس اختلاف میں کسی کی جان لے لینا سراسر غلط ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس سے اس کی ہستی مسکراتی زندگی چھین لیں۔ میرا سوال ہے ارباب اختیار سے، پاکستان کے ہر ذمہ دار شہری سے، کیا ہر محب وطن کا یہی حال ہوگا اس ملک میں؟ کیا سب ہی حق اور سچ کہنے والوں کی زبانوں کو یوں ہی خاموش کروا دیا جائے گا؟ کیا پاکستان کبھی سچ کہنے والوں کی قدر کرے گا یا ہماری قربانیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا؟ بلال خان کی صورت میں ہم نے ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان کھو دیا۔ وہ ایک بے مثال شاعر تھا۔ بلال خان کی کچھ شاعری آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جو حق سیاہی سے لکھ رہے ہیں کبھی قلم میں رہے نہ باقی، بنے گا ایک دن لہو ہمارا بھی روشنائی، کسے خبر تھی۔ ایک اور جگہ بلال کہتا ہے، ہم پہ جو قرض ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے، اور کیا زیست کا ہم نے اے خدا کرنا ہے۔ زندگی تیرے ستم اور سہیں گے کب تک، اب کہ سوچا ہے تجھے خود سے جدا کرنا ہے۔ ایک اور غزل کے چند اشعار۔ خلوتوں سے بے دلی محفل سے اکتایا ہوں میں، راستوں سے تنگ ہوں منزل سے اکتایا ہوں میں۔ موج طوفاں گر سفینے کے مقابل ہے تو کیا، موج طوفاں گر سفینے کے مقابل ہے تو کیا، موج سے سہمے ہوئے ساحل سے اکتایا ہوں میں۔ جی نہیں لگتا کہیں بھی اب میرا ابن عبید، جی نہیں لگتا اب کہیں بھی میرا ابن عبید، مختصر یہ ہے کہ اپنے دل سے اکتایا ہوں میں۔ بلال خان کی ایک اور بہت ہی خوبصورت نظم، ایسا لگتا ہے جیسے اس نظم میں وہ اپنے لیے ہی انصاف مانگ رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا۔ درید لاشیں اٹھانے والوں، لہو کے آنسو بہانے والوں، رہو گے کب تک یوں سہمے سہمے، زبان کھولو صدا لگاؤ، پکارو چیخو ندا لگاؤ، اندھیری راتوں میں اپنے پیاروں کے لاشیں دفنانا چھوڑ دو اب، کہ جب تلک یوں ہی چپ رہو گے، زباں پہ خاموشیاں رکھو گے، تو یاد رکھو تمہاری نسلوں کی گردنوں پر بھی خنجروں سے ہی وار ہوگا۔ اب اپنے خون کا خراج مانگو، ہلاؤ زنجیر عدل کو اب، ہر ایک منصف کے در پہ جاؤ اور پوچھو ان سے قصور اپنا، خاموش رہنے سے کچھ نہ ہوگا، زباں ہے جب تک صدا لگاؤ، اے صاحبو مدعا اٹھاؤ، ہر ایک قاتل سے اپنے خون کا حساب مانگو، جواب مانگو، دریدہ لاشیں اٹھانے والوں، لہو کے آنسو بہانے والوں، رہو گے کب تک یوں سہمے سہمے، زبان کھولو صدا لگاؤ۔ آخری چند اشعار جو اس نے اپنی شہادت سے کچھ روز قبل لکھے تو کسی اور کے درد میں تھے، لیکن یہ اس کا اپنا ہی درد بن گیا۔ وہ کہتا ہے، خواب سہانے دیکھنے والوں، خوابوں کی تعبیر ہے کیا، اس دھرتی کو نوچنے والوں کی بھی کوئی تعزیر ہے کیا، میرے خون کو بیچنے والے، غور سے سنیے گا، میرے خون کو بیچنے والے زندہ ہیں تابندہ ہیں، میرے خون کو بیچنے والے زندہ ہیں تابندہ ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لہو کی اور کہو تحقیر ہے کیا، میرے دیس میں شام کا قاتل صبح محافظ ٹھہرا ہے، محکوموں اور مظلوموں کی اب کہ یہی تقدیر ہے کیا۔ محمد بلال خان کا جانا مجھے اس قدر دکھی کر جائے گا کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ دل میں اس قدر غم ہے جیسے کہ سگے بھائی کو کھو دیا ہو میں نے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرا یہ حال ہے تو نہ جانے اس کی سگی بہنوں پر، اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی۔ کاش ہماری ریاست اس بات کو، اس درد کو سمجھے، کاش ہمارے ملک کا قانون بلال کو انصاف دلانے میں ہماری مدد کرے تاکہ اس کے گھر والوں کو چین آئے اور اس کے چاہنے والوں کو چین آئے۔
اللہ پاک سے ہر لمحہ دعا ہے کہ اللہ پاک محمد بلال خان شہید کے درجات بلند کرے اور اسے چین کی زندگی عطا کرے انشاءاللہ۔ میں آپ سے ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے میسج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔